بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈری کلاس۔ آج جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس نظم کا نام ہے ستارے۔ شاعر کا نام نون میم راشد۔ نون میم راشد کا اصل نام راجہ نظر محمد جنجوعہ تھا۔ وہ علی پور جٹھا گجرانوالہ کے گاؤں گھوٹ باگھا میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اقتصادیات میں ایم اے کرنے کے بعد اقتصادی بدحالی کا ایک طویل دور گزرا۔ بالآخر تقدیر ان پر مہربان ہو گئی اور وہ UNO سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے کئی ممالک میں کام کیا۔ عمر آخری حصہ بیرون ملک میں گزارا اور وہیں وفات پائی۔ نون میم راشد اردو کی روایتی شاعری سے فنی اور معنوی انحراف کی ایک انوکھی مثال ہیں۔ وہ سخت اور کھردرے جذبات کے شاعر ہیں۔ نظم کے مروجہ روایتی سانچے ان کے فکر و فن کا ساتھ دینے سے یکسر قاصر تھے، چنانچہ وہ ایک نیا رنگ لے کر ابھرے۔ راشد جدید اردو نظم کے اولین معماروں میں سے ہیں۔ ان کے تخلیقی ذہن نے نظم کے مروجہ سانچوں کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے نظم میں حیت کے کئی تجربے کیے۔ اگرچہ ان کی نظموں میں حیت اور تکنیک اردو نظم کے قاری کے لیے نئی اور انوکھی چیز ہے، لیکن انہوں نے زبان کی کلاسیکی اسلوب کو بھی مد نظر رکھا۔ انہوں نے قوافی کا ایک ایسا نظام مرتب کیا جو نظموں کی داخلی ضرورت نظر آتی ہے۔ اقبال کے حد تک پہنچتے پہنچتے اردو نظم میں کئی ایک فنی و فکری تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی، لیکن بہرحال اردو نظم سیدھی سادی اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز تھی۔ راشد کی نظمیں اس کے برعکس پیچیدہ نظمیں کہلائی جاتی ہیں۔ ان کی نظم سادہ اور بیانیہ نہیں ہے، بلکہ ان کی نظموں میں ڈرامائی اور افسانوی انداز ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے علامت نگاری سے بھی خوب کام لیا، اس لیے اکثر اوقات قاری کے لیے ان کی نظموں کے معنی اور مفہوم کی تہہ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کئی ایک نقادوں کا خیال ہے کہ وہ آج کے نہیں بلکہ آنے والے کل کے شاعر ہیں۔ شامل نصاب نظم ستارے حیت کے اعتبار سے سونیٹ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، سونیٹ 14 مصروں پر مشتمل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں قوافی کی ترتیب مقررہ اصولوں کے تحت خاص انداز میں ہوتی ہے۔ سونیٹ میں وحدت خیال کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سونیٹ کے کل 14 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں 8 اور دوسرے حصے میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اب اشعار کی طرف آتے ہیں۔ نکل کر جوئے نغمہ خلد زار ماہ و انجم سے، فضا کی وسطوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ۔ یہ سوئے نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ، نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے۔ الفاظ معنی: جوئے نہر، خلد جنت، ماہ چاند، انجم ستارے، وسعتوں وسعت کی جمع پھیلاؤ، رواں جاری، سوئے کی طرف، نوحہ آہ و فریاد کرنا، گلستان باغ، ترنم خوش آوازی۔ ان اشعار میں نون میم راشد کہتے ہیں کہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اور چاند اتنے خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے چاند اور ستاروں کی جنت سے گیت گاتی ہوئی ایک ندی برآمد ہوئی اور آسمان کی وسعتوں میں آہستہ آہستہ بہہ رہی ہے۔ یہ ستارے ایک ندی کی شکل میں غم و الام سے بھری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اس ندی کے شور میں ایک ترنم سا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ترنم کسی باغ سے آ رہا ہے۔ انسان کی ابتدا بصورت حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہوئی، یعنی انسان نے اپنا پہلا قدم جنت میں رکھا تھا جو اس کا آبائی گھر تھا، مگر مشیت الہی کے پیش نظر وہ جنت کو چھوڑ کر ایک نئے جہان میں منتقل ہو گیا اور اس آباد جہاد کو چھوڑ کر نئے جہان کی آباد کاری کا عزم کر لیا۔ اب شاعر یہاں یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کا، ان کی خوبصورتی کا جو اس کے پاس جنت میں موجود تھی، اور جب انسان کو جنت میں سے نکال کر دنیا میں بھیجا تو یہ چیزیں ان جنت کی چیزوں کا عکس ہیں۔ اس لیے چاند
اور ستاروں کی خوبصورتی کو بے حوالہ جنت کی نہر کے بیان کیا ہے کہ جس طرح جنت کی نہر کا پانی چمکتا تھا، اسی طرح یہ ستارے اور چاند آسمان پر چمک رہے ہیں اور جنت کی چیزوں کا عکس پیش کر رہے ہیں۔ پھر شاعر نے اس دنیا کو نوحہ آباد کہا ہے، ایسی دنیا جہاں غم اور دکھ میں گویا وہ دنیا کو نوحہ آباد کہہ کر یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جو مقام تم چھوڑ کر آئے ہو وہاں غم کا کوئی عنصر نہیں تھا، وہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اور اس کی وضاحت وہ اپنے اگلے ہی مصرعے میں کرتے ہیں کہ اس ندی کے شور میں ایک ترنم کی آواز ہے، اور یہ ترنم کی آواز کسی گلستان سے آ رہی ہے، اور وہ گلستان یقیناً جنت ہے۔ نون میم راشد نے جس طرح سے ستاروں کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے اور ساتھ ہی دنیا کی حقیقت بیان کی ہے کہ وہ اپنے موضوع اور بیان کے حوالے سے بالکل منفرد ہے۔ ستاروں کے حوالے سے ہمیں دیگر شعراء کے ہاں بھی ملتا ہے، لیکن راشد کا انداز نرالا ہے۔ ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جو آہستہ آہستہ، سناتے ہیں اسے ایک داستان آہستہ آہستہ، دیار زندگی مدہوش ہے ان کے تکلم سے۔ مد بھرے، سریلے، ہلکے، آہستہ، تبسم، مسکراہٹ، دیار، وطن۔ ستارے اپنے میٹھے، سریلے اور مدہوش کر دینے والی مسکراہٹ سے قدرتی مناظر کی خوبصورتی اور حسن میں اضافہ کر رہے ہیں۔ فطرت ان کی موجودگی میں شگفتہ اور جوان نظر آ رہی ہے۔ یہ آہستہ سے آہستہ باتیں کر رہے ہیں اور اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ ان کی باتوں میں ایک طلسماتی اثر ہے۔ جو ذی روح باتیں سنتا ہے ان میں مسر مدہوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ شاعر نے انتہائی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ دنیا میں ہر جگہ مصنوعی اشیاء ہیں، ایک بناوٹ ہے چیزوں میں، لیکن ستارے یہ قدرتی مناظر کی عکاسی کرتے ہیں جہاں فطرت ان پر مہربان ہے اور یہ اپنی خوبصورتی میں عروج پر ہیں۔ ان ستاروں کے ہلکے تبسم سے یہ احساس بھی اجاگر ہو رہا ہے کہ انسان ماضی میں آسمانوں میں جب رہا تو اس وقت اس کی آسمان کی مخلوق اور تخلیقات سے ایک مانوسیت سی ہو گئی تھی۔ اس وقت یہ ستارے انسان کے دوست اور مونس تھے۔ حضرت انسان آدم علیہ السلام نے مشیت الہی میں اپنا مقام اور جگہ تو تبدیل کر دی، مگر ستارے آج بھی اس بلندی سے انسان کو اتنی ہی محبت اور انسیت سے دیکھتے ہیں کہ یہی وہ مخلوق ہے جو کبھی ہمارے ساتھ یہاں موجود تھی آسمانوں پر، اور اپنی محبت کا اظہار وہ میٹھے بھرے لہجوں میں کرتے ہیں، ہلکے تبسم کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ داستان سنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ داستان انہی لمحوں پر مشتمل ہے جب حضرت انسان نے جنت میں اپنا وقت گزارا۔ ستارے اس دان کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جس کو سن کر انسان مدہوش ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی اپنا وقت یاد آ گیا۔ اعشار، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ سونٹ کے پہلے حصے میں 8 مصرعے ہوتے ہیں اور دوسرے مصرعے میں 6۔ اسی مناسبت سے 3 مصرعوں کے اشعار شروع ہو گئے ہیں یہاں سے۔ یہی عادت ہے زور اولی سے ان ستاروں کی، چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسرت کی حکومت ہو، چمکتے ہیں کہ انسان فکر و ہستی کو بھلا ڈالے۔ روز اولین پہلے دن سے، مسرت خوشی، ہستی زندگی۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا، اور نہ ہی آسمان پر ستاروں کی موجودگی بے مقصد ہے۔ روز اول سے وہ اس طرح چمک رہے ہیں، اور ان کے چمکنے کا مقصد دنیا میں خوشیاں بکھیرنا ہے، تاکہ ہر طرف خوشی و مسرت کا دور دورہ ہو، ہر طرف شادمانی ہو،
اور انسان ان دنیا کے غموں سے آزاد ہو کر خوشحال زندگی بسر کرے اور دنیا کے غموں کو بھلا دے۔ گویا کائنات میں خداوند نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ جس طرح انسان کو خدا کی بندگی کے لیے تخلیق کیا، اسی طرح رات کے وقت چمکتے ہوئے ان ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ان کی چمک کو دیکھ کر دنیا والے خوش ہوتے ہیں، اور کسی کو خوشی دنیا میں بھی عبادت ہے۔ یہ اس لیے چمکتے ہیں کہ لوگ ان کی خوبصورتی میں محو ہو کر اپنے غموں اور دکھوں کو بھول جائیں اور تفرقات سے آزاد ہو کر زندگی گزاریں۔ اگر ستاروں پر غور کریں تو ستاروں کا روز اول سے یہی طریقہ کار ہے کہ وہ جگمگاتے ہیں، جھلملاتے ہیں، حالانکہ جیسے بھی ہوں ان کا تاثر ایک سا ہوتا ہے، جبکہ دنیا کے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کہاں کس طرح کے حالات ہوں، کہاں تبدیلی آ جائے، کب خوشی کی رت آ جائے اور کب نہ جانے غم کے بادل چھا جائیں۔ زندگی انہی ممکنات ناممکنات پر مشتمل ہے۔ ستاروں کی یہ چمک اور رونق ہمیں پیغام دیتی ہے کہ زندگی کے مسائل کو بھول کر ستاروں کی طرح چمکتے ہنستے مسکراتے زندگی گزاری جائے۔ نظم ستارے کے آخری اشعار۔ لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی، کبھی یہ خاک داں گہوارہ حسن و لطافت ہو، کبھی انسان اپنی گم شدہ جنت کو پھر پالے۔ الفاظ معنی: تمنا خواہش، نور پارہ خوشی کا ٹکڑا، گہوارہ جھولا، خاکداں مٹی کی جگہ، گم شدہ کھو جانے والی۔ شاعر کہتا ہے کہ نور کے ان ٹکڑوں یعنی ستاروں کے ہر کرن کی یہ خواہش ہے کہ خاک سے بنی ہوئی یہ دنیا حسن و خوبصورتی کا گہوارہ بن جائے، ہر طرف امن و آتشی محبت کا دور دورہ ہو، اور انسان پھر سے اس جنت کو پالے جس جنت سے انسان کو نکالا گیا تھا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے زمین کو حسن و لطافت کا گہوارہ بنائے، اور انسان وہ تمام اچھے کام کرے جس سے وہ جنت کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ شاعر نے ستارے کی جو بات کی ہے وہ شاعر کے اپنے دل کی آواز ہے، اور یہ پیغام وہ ستاروں کی زبان میں دے رہے ہیں۔ گویا یہ شاعر کی خواہش ہے، ان کی حسرت ہے، کیونکہ ان کے دل سے ابھی تک جنت کے حسین نظارے نہیں نکلے۔ زمین کو مثل جنت بنانے والا انسان در حقیقت اس نقشے کی تکمیل میں کوشاں ہے جو اس نے عالم بالا میں دیکھا، اور ستاروں سے نکلنے والی ہر کرن متمنی ہے کہ کاش وہ وقت جلد ہی آ جائے جب انسان اپنی اصل جنت کو پانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہاں پر شاعر لفظ کبھی کا استعمال کر رہے ہیں جو ستاروں کی امید کی عکاسی کرتا ہے، لیکن ستارے اس وقت کا تعین نہیں کر سکتے کہ کب انسان اپنی گمشدہ جنت کو حاصل کر لے گا۔